وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل صالح، نیک اعمال باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ پسند ہیں. ان دنوں میں نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اعمال صالحہ کا اہتمام ان دنوں کے اندر کثرت سے کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے سے پہلے کہ ان دنوں کا ایک بڑا عمل جو ہے وہ تو حج ہے، اللہ تعالیٰ جن کو نصیب فرمائے، اور دوسرا قربانی ہے، اللہ تعالیٰ جن کو استطاعت عطا فرمائے. اور تھوڑی سی مشکل برداشت کر کے اگر قربانی کی جا سکتی ہو تو کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس پہ اجر بہت زیادہ ہے. قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اب یہ قربانی کے جانور کا کان ہی لے لیں تو کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کان کے بالوں کو وہ گن سکے، تو بہت زیادہ اجر ہے اس کا. اس کے علاوہ ان دنوں میں جو عبادات ہیں تو ہر قسم کی عبادت جو ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ان عبادات میں سے ایک عبادت روزے، تو ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے، اس کے بہت فضائل ہیں. 8 دنوں کے روزے کے بھی فضائل ہیں. تو یہ 9 دنوں کے روزوں میں سے سارے روزے رکھ لے، کسی کے اندر ہمت ہو یہ بھی ٹھیک ہے. ان میں سے جتنے دن کی ہمت ہو اتنے دن کے روزے رکھ لے تو روزے رکھ لے. خصوصیت سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی، ہر ملک کی اپنی. جیسے عید ہر ملک کا تاریخیں جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے، سعودیہ کا اپنا حساب، ہمارا اپنا حساب. اس سال تو شاید تاریخیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی، سعودیہ کی اور ہماری اکٹھی ہو جائیں، ایک ہی ہو جائیں، مل جائیں آپس میں. تو بہرحال 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. اور ان ایام میں جو عبادات ہیں، ان عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت تکبیرات تشریق ہے. یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات پڑھنا نمازوں کے بعد یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ پورے عشرے میں جتنی کثرت سے آدمی یہ تکبیرات پڑھ سکتا ہو تو تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کثرت سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اور بسا اوقات اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے بازار تشریف لے جاتے تھے اور یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے اونچی آواز سے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو
ان کو سن کے بازار میں جو لوگ تھے، دکاندار یا گاہک جو بازار میں لوگ ہوتے تھے، وہ بھی تکبیرات پڑھنی شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ تکبیرات صرف نمازوں کے بعد نہیں، اور صرف یہ 5 دن نہیں، بلکہ پورے عشرے میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اور جس آدمی نے قربانی کرنی ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ مہینہ شروع ہونے کے بعد پھر ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ مستحب ہے، ضروری نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے تحمل ہی نہیں ہوتا، وہ 2 دن نہیں گزار سکتے، تو مستحب ہے، اگر عمل کر لے تو اچھی بات ہے۔ تو حاجی سے مشابہت ہو جائے گی۔ حاجی اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ کے عشاق سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ اور پھر کب کاٹے یہ بال اور ناخن؟ جب قربانی ذبح ہو جائے، قربانی ذبح ہونے کے بعد کاٹے۔ تو یہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ذکر کرتا رہے، اور اذکار بھی کثرت سے ان دنوں میں کرتا رہے، اور خصوصیت سے ان ایام میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔